یہ کہ آپ کا آپس میں جو بانڈ ہے ہسبینڈ کے ساتھ، اقرار الحسن صاحب کے ساتھ انفیکٹ کیسا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے اگر چھان پٹک ہوتی تو تیسری شادی نہ ہوتی؟ کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کر گزرتا ہے. جس وقت آپ نے شادی کی تو اس وقت بھی آپ کو پتا تو تھا کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ ہی از آلریڈی میرڈ. مجھے بتائیے مین اسٹریم میڈیا پہ آپ ان دنوں نظر نہیں آ رہی ہیں. میں غالباً آپ 7 بجے کا شو کر رہی تھی، شام 7 کا شو کر رہی جی ایک چینل پر میں شو کر رہی تھی، لیکن وہ چینل کو لگتا تھا کہ یہ شو دوپٹے کے بغیر کرنا چاہیے مجھے. تھی. لیکن آپ نے آج یہ سینٹنس ہمیں دے دیا. ایک ایکسپیرینسڈ اینکر، ایک سیزن جرنلسٹ یہ کہہ رہی ہیں ان تمام خواتین کو کہ اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ پہنا ہوا ہے یا اسکارف اوڑھا ہوا ہے تو پھر آپ یہ تصور بھی نہ کیجیے کہ آپ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ سکتی ہیں یا اپنا کریئر بنا سکتی میں اپنے تجربے کی بنیاد پر تو یہی کہوں گی کہ پھر آپ اینکر بننے کا خواب تو چھوڑ دیجیے. ہیں. فیملی ولاگنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑے عرصے سے کوآرڈینیشن چل رہی تھی. جو آپ کے پروگرام کی پروڈیوسر ہیں سم ہاؤ والد کی بیماری کے باعث اور پھر ان کے انتقال کر جانے کے باعث نہیں آ سکی، لیکن آج انشاءاللہ ہم اچھی سی ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. بہت دکھ ہوا وہ سن کے، اور ظاہر ہے اس میں پھر خلل آئے، لیکن زندگی ایسی ہے، زندگی جی رکتی نہیں ہے، چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو بتائیے کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ گزر رہی ہے، گزر جائے گی. زندگی رکتی نہیں ہے، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، زندگی بڑھتی رہی ہے، رکتی نہیں ہے. لیکن آپ کے پوڈ کاسٹ میں آ کے اچھا اس لیے لائے کہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو مجھے بڑا فان محسوس ہوتا ہے جب کبھی میں سوشل میڈیا کو دیکھتی ہوں کہ جب ہماری ٹریننگ چل رہی تھی، ابھی بھی ٹریننگ ہی چل رہی ہے کیونکہ بہت کچھ سیکھنا باقی، تو ایک چھوٹے سے چھوٹے لفظ پر ہماری پکڑ ہو جاتی تھی اور ہمیں بٹھا دیا جاتا تھا، ٹرمینیٹ کیا جاتا تھا. آپ بھی اس وقت سے گزرے ہوں گے. تو آج کل تھوڑی سی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. اور باہر جا کے تھپڑ کھائے گا لوگوں سے؟ باہر نہ جائیں، گھر بیٹھ کے بھی بہت سے کام ہو سکتے. ضرور آپ نے مار کٹ کھانی ہے. کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں نا، ہم دیکھتے ہیں وہ مائک اٹھا کے، فون لے کے یا کیمرہ لے کے باہر چلے تو جاتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سوال اٹھانے کا ہنر نہیں ہے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اچھا، یہ سلیقہ نہیں ہے. اس پہ 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ ہم آف کیمرہ ایک ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایک گیٹ ٹوگیدر پہ کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ سب تھے. تو بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے سیکھنے کی لگن جو بڑی ضروری ہے کسی کے بھی اندر. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر یہی والی جو بات آپ کریں یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ جو جذبہ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو چیز ہے کہ مجھے سب آتا ہے، یہ انتہائی غلط ہے. آپ کو کبھی بھی مکمل طور پر کچھ نہیں آ سکتا. 100% یا مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ سیکھنے کا اپنے سینئر سے جذبہ رکھیے. اور اب تو ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب پر ہر چیز موجود ہے. کچھ بھی میں سیکھنا چاہتی ہوں میں اس کو کھولوں گی اور سیکھ لوں گی. مجھے اردو اچھی سیکھنی ہے تو میں جیسے مشاعرے لگاتی ہوں اور اس میں میں شاعروں کی، مجھے شاعری بہت اچھی لگتی ہے. یاد نہیں رہتی آپ کی طرح بہت زیادہ، لیکن میں ان سے آپ کا فیوریٹ شاعر کون سا ہے؟ جان صاحب. جان ایلیا. جان ایلیا میرے فیوریٹ شاعر ہیں. تو وہ آپ نے یاد دلا دیا. کہتے ہیں کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو پھر کہتے ہیں کیا کہا، عشق جاودانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا. تو جان صاحب چھوٹی بہر میں بڑے خوبصورت شعر کہتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے آپ سیکھیں، پلیز سیکھیں. زندگی میں آپ کو بھیجا اس لیے نہیں گیا کہ آپ 9 to 5 کی جاب کریں، اس سے پہلے پڑھائی کریں اور بس پھر گھر بیٹھیں اور اس کے بعد اللہ کے پاس چلے جائیں. نہیں، آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کوئی کنٹریبیوشن تو ہوا نا آپ کا، جس کو آپ سوچیں تو کہیں گے یار میں نے کچھ تو کیا.